آج ہم ایک بہت ہی خاص روحانی سفر پر چلیں گے، ایک ایسا سفر جو ہمیں رمضان کے دل میں اس کی سب سے قیمتی اور مقدس رات کی گہرائیوں میں لے جائے گا۔ آئیے مل کر اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں تو، کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ صرف ایک رات کی عبادت ہماری پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہو جائے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں لیلۃ القدر کی عظمت کے قریب لاتا ہے۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ 83 سال سے بھی زیادہ، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب صرف ایک رات میں۔ یہ کوئی معمولی رات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ یہی تو ہے لیلۃ القدر۔ تو پھر ذہن میں کئی سوال اٹھتے ہیں نا کہ آخر یہ رات ہوتی کب ہے؟ اس میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے؟ اور سب سے اہم، ہم اسے کیسے پا سکتے ہیں؟ چلیں آج ان سارے سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس رات کی قدر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں وہیں جانا ہوگا جہاں سے ہمیں سب سے مستند علم ملتا ہے، یعنی اللہ کی اپنی کتاب قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک پوری سورت اسی رات کے نام پر نازل کی ہے، سورۃ القدر، اور اس میں صاف صاف فرما دیا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بس یہ ایک آیت ہی اس رات کی شان بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک پل کے لیے اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہمیں ایک ایسی رات کا موقع دے رہا ہے جس میں کی گئی عبادت ہماری پوری زندگی کی عبادت پہ بھاری پڑ سکتی ہے۔ یہ اس کی محبت اور مہربانی کی انتہا ہے۔ اچھا، تو ایسا کیا خاص ہوتا ہے اس رات میں؟ وہ کون سے واقعات ہیں جو اسے باقی تمام راتوں سے بالکل الگ اور افضل بنا دیتے ہیں؟ احادیث میں آتا ہے کہ اس رات اللہ کے حکم سے فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جیسے بارش کی طرح برستی ہے، گناہگاروں کی بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہی وہ رات ہے جب اگلے سال کے لیے ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ صرف ایک عبادت کی رات نہیں ہے، یہ تو تقدیر بدلوانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جو سچے دل سے مانگی گئی دعا سے ہماری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ تو پھر اتنی قیمتی رات کو آخر تلاش کیسے کیا جائے؟ اس روحانی جستجو میں ہماری رہنمائی خود پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ ہاں، بہت سے بزرگوں اور علماء کا خیال ہے کہ 27ویں شب کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل سمجھداری اور حکمت اسی میں ہے کہ ہم صرف ایک رات پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ آخری 10 کی 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، تاکہ یہ قیمتی موقع ہمارے ہاتھ سے کسی قیمت پر نہ نکلے۔ اچھا، تو کیا اس رات کی کوئی پہچان بھی ہے؟ کوئی ایسی نشانیاں جن سے اندازہ ہو سکے کہ شاید یہی وہ مبارک رات ہے؟ جی ہاں، روایات میں کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بہت پرسکون ہوتی ہے، موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے، نہ بہت گرمی نہ بہت سردی، آسمان بالکل صاف ہوتا ہے اور ایک نورانی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک بہت ہی خاص نشانی اس کی اگلی صبح نظر آتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں تیز اور چبھنے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ٹھنڈی اور نرم روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، جیسے وہ بھی اس رات کی برکت کا گواہ ہو۔ اب سب سے اہم سوال، اگر اللہ ہمیں یہ رات نصیب کر دے تو اس قیمتی وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کون سے اعمال سب سے بہترین ہیں؟ اس رات کے بہترین اعمال میں کثرت سے نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یعنی استغفار کرنا، اور سب سے بڑھ کر گڑ گڑا کر دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنا شامل ہے۔ یہ سوال اتنا اہم تھا کہ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بہترین دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ سوچیں، اس رات کی سب سے بڑی دولت اللہ کی معافی ہے۔ تو آخر میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ رات صرف چند گھنٹوں کی عبادت کا نام نہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی لانے کا ایک سنہری موقع ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر ہمیں یہ رات مل جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی ایک بہتر رخ اختیار کر سکتی ہے، اور ہماری وہ دعائیں جو شاید برسوں سے دل میں ہیں وہ قبولیت کا درجہ پا سکتی ہیں۔ خود سے یہ سوال پوچھیں، اگر اس سال مجھے لیلۃ القدر مل گئی تو میری آنے والی زندگی کتنی مختلف، کتنی بہتر ہو سکتی ہے؟
یہ ایک سوال ہی ہمیں کوشش کرنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے رمضان کی ان بچی ہوئی راتوں کو بالکل بھی ضائع نہ کریں، کیا پتہ اگلی رات ہی لیلۃ القدر ہو، وہ ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اس بار یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔